اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب هم عیش العلم وموت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم وظاہرهم عن باطنهم وصمتهم عن حکم منطقهم۔ ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے بارے میں چل رہی تھی، اور نہج البلاغہ سے ان خطبات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے۔ توحید پر ہم نے گفتگو کی، توحید کے بعد انبیاء کی بعثت پھر ہم نے گفتگو کی، اور انبیاء کی بعثت کے بعد پھر ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بعثت کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد پچھلا جو درس تھا اس میں ہم نے سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کی گفتگو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر ہے 239، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 239 کہ جس خطبے میں 239 جس خطبے میں مولا کائنات نے اہل بیت اطہار کو متعارف کرایا ہے، یعنی گویا اب ہم امامت کو نہج البلاغہ کی روح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے امت کو یہ سمجھایا کہ رسول اللہ کے بعد رہبری کا حق کس کو حاصل ہے، کس کو حق حاصل ہے کہ وہ رسول خدا کی خلافت اور جانشینی کو اپنے ذمے لے، اور امت کی باغ دوڑ رسول خدا کے چلے جانے کے بعد کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ آیا اللہ کے رسول اپنی امت کو ایسے ہی بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ گئے، کسی کے حوالے نہیں کر کے گئے، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو جانشین نہیں بنایا، یا نہیں، اللہ کے رسول خود اپنی حیات مبارکہ میں اہل بیت اطہار کو اپنے جانے کے بعد متعارف کرا کے گئے کہ دیکھو اگر میرے بعد دین کسی سے لینا ہے تو یہ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہیں، جس پر سب سے بڑی دلیل حدیث ثقلین ہے، حدیث ثقلین جو کہ حدیث متواتر ہے، کہ جس کو اللہ کے رسول نے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا ہے، یعنی ایک جگہ نہیں، اپنی زندگی میں بار بار اللہ کے رسول اس حدیث ثقلین کو ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ جو حجۃ الوداع آخری خطبہ تھا اس میں بھی ارشاد فرمایا، اور جو رسول خدا کی زندگی کا آخری خطبہ تھا یعنی وقت وفات جب نزدیک تھا اس وقت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ خود یہ جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد اب جو امت کی رہبری کا حق ہے وہ کس کو ہے؟ اہل بیت اطہار کو ہے، اور اگر آپ کو گمراہی سے بچنا ہے میرے بعد تو دو چیزوں کو ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا۔ ہاتھ میں پکڑنے سے مراد ہے کہ دو چیزوں کو اپنانا پڑے گا، دو چیزوں کو کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اس خطبے میں خطبہ نمبر 239
239 میں مولا کائنات نے اہل بیت اطہار کی 12 صفات کو بیان کیا ہے. یعنی یہ 12 وہ صفات ہیں کہ جن سے اہل بیت اطہار ممتاز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے امت سے، یعنی 12 امتیازات ہیں جو اہل بیت اطہار کو حاصل ہیں جو کہ امت کو حاصل نہیں ہیں. سب سے پہلا امتیاز کیا ہے؟ ہم عیش العلم و موت الجہل. 2 صفات بیان کی. اہل بیت اطہار علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے. یعنی اگر علم چاہیے تو کس کے در پہ آنا پڑے گا؟ اہل بیت اطہار کے در پہ آنا پڑے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ امت کو جب بھی کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوا ہے، امت کس کے در پر آئی؟ اہل بیت اطہار کے در پر آئی. یعنی مولا کائنات سے لے کر تا آخر آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب بھی کوئی مشکل مسئلہ امت کو درپیش ہوا ہے، امت اہل بیت اطہار کے در پر آئی ہے. لہذا تاریخ کا مشہور فقرہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر. یہ جملہ کس وقت ارشاد فرمایا انہوں نے؟ کہ جب ایک مشکل مسئلہ درپیش آیا اور اس مسئلے کا حل امت کے پاس نہیں تھا تو مولا کائنات کو بلایا گیا. یہاں تک کہ یہ جملہ ہی ملتا ہے کہ پروردگار عالم میرے لیے کسی ایسی مشکل کو میرے سامنے لا کر کھڑا نہ کرے کہ جس مشکل کے حل کے لیے مشکل کشا علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں. تو اسی طریقے سے دیگر اماموں کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے امام حسن عسکری کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مشکل درپیش آئی. متوکل عباسی کے دور میں یا دیگر عباسی خلفاء کے دور میں کہا گیا کہ ایک وہ راہب ہے، جب مسلمان جو ہے وہ دعا کرتے ہیں بارش کی تو بارش نہیں ہوتی ہے، لیکن عیسائی پادری ہے، جب وہ آتا ہے تو ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ جب کسی کے پاس اس کا حل نہیں تھا تو پھر امام کو بلایا گیا اور امام نے کہا کہ اب کی بار جب یہ راہب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جو اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں چیز ہے اس سے لے لینا. جب اس راہب نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھوں کے دونوں کے درمیان جو چیز تھی وہ چھین لی گئی تو اس کی دعا یا وہ بادل جو ہے وہ چھٹ گئے. پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ ایک نبی کی ہڈی ہے، ایک نبی گزرے ہیں، ان نبی کی ایک ہڈی ہے. یہ ہڈی جب بھی آسمان کے سامنے لائی جاتی ہے تو آسمان پر خداوند کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے اور بادل آ جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں اس عیسائی پادری کا یا اس کی دعا کا کمال نہیں ہے بلکہ اس ہڈی کا کمال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد الرسول میں جو گنبد بنا ہوا ہے، گنبد کے اوپر ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے. ایک کھڑکی آج بھی آپ دیکھتے ہیں. یہ کھڑکی در حقیقت اس کھڑکی کی یادگار ہے کہ جو کھڑکی کھول دی جاتی تھی جب مدینہ میں بارش نہیں ہوتی تھی. رسول خدا کے چلے جانے کے بعد جب مدینہ میں قحط پڑتا تھا تو گویا رسول خدا کی قبر کو آسمان کے نیچے کھول دیا جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی. اور ایسے لاتعداد یعنی کئی واقعات ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر بھی امت کو علمی کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے اس کا حل کہاں پر پایا؟ اہل بیت اطہار کے پاس. تو کہا کہ ہم عیش العلم، تعبیر بڑی عجیب ہے، علم کی زندگی اہل بیت اطہار ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت اطہار علم کے عالم ہیں یا اہل بیت اطہار کے گھرانے میں علم پایا جاتا ہے، بلکہ کہا کہ علم کو زندگی دینے والے. زندگی دینے سے مراد کیا ہے کہ یعنی وہ علم جو کہ دفن ہو چکا ہے اس علم کو دوبارہ ابھار کر لانے والے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اماموں میں سے یعنی آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کے اماموں سے ایک امام کا لقب کیا ہے؟ آپ کے 12 اماموں سے ایک امام کا لقب کیا ہے؟ باقر علوم الاولین والآخرین. یعنی اگر اس لقب کی گہرائی میں انسان غور کرے کہ رسول خدا نے یہ لقب دیا ہوا ہے. یہ لقب کس نے دیا ہوا ہے؟ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، اور یہ ایسا لقب ہے کہ جسے شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں. تو باقر یعنی شگافتہ کرنے والا. باقر علوم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے علوم کو شگافتہ کرنے والا. یعنی اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت آدم کا علم آپ دیکھ لیجئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، جتنے انبیاء گزر گئے ہیں
جتنے اوصیاء گزر گئے ہیں ان تمام کا تمام علم، اور پھر اس کے بعد آخرین میں جتنے بھی آنے والے ہیں ان تمام کے علم کو شگافتہ کرنے والی ہستی کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ بس اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ کیا ہیں کہ علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت ہے، یعنی جہاں پر بھی اہل بیت اطہار کا وجود ہوگا اس معاشرے میں علم زندہ ہوگا، جہالت مرتی جائے گی۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو رہی اہل بیت اطہار کو اس معاشرے سے حذف کرنے کی یا اس معاشرے سے مائنس کرنے کی، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ کچھ بھی کر لیتے تھے لیکن اہل بیت اطہار کا علم خود اٹھ کر سامنے آتا تھا، اور لوگ جو کہ علم کے گرویدہ تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ سارا تو علم یہاں پر موجود ہے، اہل بیت اطہار کا کردار، اہل بیت اطہار کا علم، ان کے جیسا علم کسی کا علم نہیں، ان کے کردار کے جیسا کسی کا کردار نہیں، تو وہ اپنے خلافت کو اور اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ کس کو؟ اہل بیت اطہار کو۔ کیوں خطرہ سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ علم جو ظاہر ہو رہا تھا معاشرے میں، وہ علم خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ عنقریب اس علم کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے اس خلافت پر قبضہ کیا ہوا ہے، اصل اس خلافت کے حقدار کون ہیں؟ اہل بیت اطہار۔ لہٰذا جتنا ہو سکا اہل بیت اطہار کو لوگوں سے روکا گیا، سوائے دو اماموں کے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوائے دو اماموں کے، ان دو اماموں کے علاوہ کسی بھی امام کو ایسا موقع نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ حکومت نے نہیں دیا، یا زیادہ تر قید میں رہے یا زیادہ تر تقیہ کی زندگی گزارتے رہے۔ 7ویں امام سے لے کر پھر 8ویں امام کو خود اپنا ولی عہد بنا لیا، ولی عہد کے بہانے خراسان بلا لیا، خراسان میں اپنے زیر نگرانی رکھا۔ 7ویں امام جو ہے وہ 14 سال قید بتلائی جاتی ہے، اگرچہ کہ 14 سال کنٹینیو نہیں ہے، یعنی مختلف مواقع میں پہلے 2 سال پھر 4 سال، اس طریقے سے 14 سال تقریباً قید میں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دیگر امام ہیں، امام 11ویں امام اور 10ویں امام، دونوں اماموں کو متوکل نے بلا لیا بغداد میں، سامرہ جو کہ دارالامارہ سے، جہاں پہ ابھی آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے، خداوند کرم آپ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جو امام کا گھر تھا، جہاں پر امام مدفون ہے، وہ امام کا گھر تھا۔ یہ گھر دارالامارہ سے بالکل ملا ہوا تھا۔ دارالامارہ یعنی وہی حکومت کا جو بھی گھر تھا، اور 2 دن ہفتے میں پیشی ہوتی تھی امام کی، کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ 11ویں امام کا ایک صحابی تھا، اس نے دیکھا کہ جب ایک دن امام کو بلایا جا رہا تھا اور امام نکلے اپنے دولت قدے سے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ آج میں کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ دیکھو یہ جو ہستی جا رہی ہے یہ حجت خدا ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ امام نے مجھے منع فرمایا ہے، تقیہ کا حکم دیا، لہٰذا میں خاموش رہا۔ رات کے وقت جب میری ملاقات ہوئی امام سے، تو امام نے کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنے لیے بھی مشکل کھڑی کرو گے، ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی کرو، کسی پر اظہار نہ کرو، گفتگو نہ کرو۔ تو ایسا سخت تقیہ کا دور، یعنی آپ 6 امام کے بعد سے لے کر تقریباً تقیہ کا دور ہے۔ اسی طریقے سے جو 5ویں امام ہیں، ان سے پہلے جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کربلا برپا ہو گئی، کربلا کے بعد پھر 6 امام کی زندگی ہے وہ تقریباً انہی مشکلات کا شکار رہی۔ اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ مولا کائنات کا دور ہے۔ مولا کائنات کے 25 سال خاموشی کے دور ہیں، خلافت ملتی ہے تقریباً 4.5 سال۔ 4.5 سال میں کتنی جنگیں؟ 3 جنگیں۔ 4.5 سال کل دور ہے خلافت کا، اس میں بھی 3 جنگیں۔ اور جنگ کا لفظ کہنا اور سننا آسان ہے، جنگ جہاں ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں، چاہے کوئی جیتے چاہے کوئی ہارے، جنگ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں لاتی ہے۔ تو 4.5 سال کے دور میں 3 جنگیں، صفین، جمل اور نہروان۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور آ جاتا ہے، وہی امیر شام کی حرکتیں، پھر وہ صلح پر ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کا دور آ جاتا ہے، کربلا واقع ہوتی ہے۔ اور پھر تو یہ تمام چیزیں، تمام مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم کہاں پر موجود ہے؟ اہل بیت اطہار کے پاس موجود ہے۔ تو پس کہا کہ ہم عیش العلم، یعنی جس معاشرے میں اہل بیت اطہار ہوں گے وہاں پر علم زندہ ہوگا اور جہالت کیا ہوگی؟ مرے گی۔ 2 صفات کو بیان کیا۔
لہٰذا بیان کیا کہ اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، ستارے زمین والوں کے لیے امان ہے غرق ہونے سے، یعنی جب آپ جاتے ہیں سمندر کا سفر کرتے ہیں رات میں تو کشتی ستاروں کی مدد سے اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے، اور ستاروں کی مدد سے کشتی پار لگتی ہے۔ اگر وہ ستارے غائب ہو جائیں تو کشتی جو ہے وہ سمندر میں پھنس جاتی ہے اور غرق ہو جاتی ہے۔ تو کہا جس طریقے سے زمین والوں کے لیے ستارے امان ہیں غرق ہونے سے، اسی طریقے سے میرے اہل بیت اطہار امان ہے کس کے لیے؟ اختلاف سے۔ یعنی اگر تمام امت اہل بیت اطہار کے در پر آ جاتی تو آج امت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ 72-73 فرقے جو آج بن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے در پر موجود نہیں۔ حتیٰ شیعوں میں بھی جو اختلاف ہوئے اس کی بھی وجہ یہی تھی۔ جو شیعوں کے فرقے ہوئے، اسماعیلیہ فرقہ ہوا یا واقفیہ فرقہ ہوا یا دیگر اور فرقے ہوئے، زیدیہ فرقہ بنا، کیسانیہ فرقہ بنا، یہ شیعوں کے فرقے ہیں۔ یہ بھی فرقے کیوں بنے؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار سے دور ہو گئے۔ جب اہل بیت اطہار سے دور ہوئے تو پھر نتیجے میں فرقے بنتے گئے، اختلافات ہوتے رہے۔ اسی لیے جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مولا کائنات کی خلافت کو تسلیم کر لیا جاتا اور رسول خدا کے بعد مولا کائنات کو خلافت دے دی جاتی تو 2 افراد بھی خدا کے بارے میں اختلاف نہ کرتے، اختلاف نہ ہوتا۔ تو آج جو یہ امت میں اختلاف ہے، وجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کو چھوڑا ہوا ہے۔ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ الشَّيْطَانِ، پس جب یہ اہل بیت اطہار سے کوئی قبیلہ اختلاف کرتا ہے تو وہ شیطان کے گروہ میں چلا جاتا ہے۔ جو بھی اہل بیت اطہار سے اختلاف کرے گا، اس میں فرق نہیں ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر وہ اہل بیت اطہار سے اختلاف کرے گا تو کہاں چلے جائے گا؟ شیطان کے گروہ میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اسماعیلیہ فرقہ ہے یا دیگر فرقے ہیں، انہوں نے اہل بیت اطہار سے اختلاف کیا، 8ویں امام کو امام نہیں مانا، واقفیہ مذہب وجود میں آیا۔ کیوں واقفیہ مذہب وجود میں آیا؟ اس لیے کہ وہ کہنے لگے کہ امام موسیٰ کاظم گویا امام قائم ہے اور وہ زمین چلے گئے آسمان پر، ان کی غیبت ہو گئی ہے۔ اثنا عشریہ، ہم سب الحمدللہ اثنا عشری ہیں، صحیح، وہ اسماعیلی ہیں، وہ بھی اسماعیلی کا ایک فرقہ ہے، وہ بھی اسماعیلی ہی کا، وہ چھٹے امام تک ساتھ ہیں، پھر چھٹے امام کے بعد پھر اسماعیلی اور بوہری کے کچھ امام ہیں جہاں پر وہ ساتھ ہیں، اور پھر ایک امام پر آ کر ان دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک اسماعیلیہ بن جاتا ہے اور ایک بوہری بن جاتا ہے۔ خوب مسلمان ہیں۔ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کے، اور یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اگر وہ کچھ ہوتے ہیں کہ سنی کے ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں اور وہ ہمارے ٹائم پہ، بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا مذہب کے نام پر۔ تو خوب یہ جتنا بھی اختلافات ہیں یہ کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کے در سے دور ہیں، اس وجہ سے اختلافات ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے، ایک سوال آپ سے کوئی کہے کہ آج جو شیعہ اثنا عشری ہیں، عام آدمی تو چھوڑیں، جو ان کے فقہا ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے نہیں ہے، تو کیا یہ بھی اہل بیت اطہار کے در سے دور ہیں؟ آپ نے کہا کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے در سے دور ہے، تو ہم تو الحمدللہ سب شیعہ اثنا عشری ہیں، اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، پھر عوام الناس تو چھوڑیں، خود فقہا میں اختلاف کیوں ہیں؟ تو جواب یہی ہے، اہل بیت سے دور ہو گئے۔ کیوں دور ہو گئے؟ کیونکہ غیبت واقع ہو گئی۔ جب غیبت واقع ہو گئی ہے تو ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ احادیث موجود ہیں، احادیث، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ جب غیبت واقع ہو گئی ہے ہمارے پاس یہ احادیث موجود ہیں۔ اول تو یہ اختلاف عقیدتی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عقیدتی اختلاف ہے، کہ ایک مثال کے طور پر امام علی کو
پہلا خلیفہ مانتا ہے اور ایک جو ہے وہ چوتھا خلیفہ. کوئی ایسا فقیہ نہیں ملے گا آپ کو. عقیدتی اختلاف نہیں ہے جو مسلمات تشیع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک فقیہ اس میں کچھ کہتا ہو دوسرا فقیہ اس میں کچھ کہتا ہو. اگرچہ کہ اس میں فقیہ اگر کچھ کہے بھی تو اس کی رائے حجت نہیں ہے، کیونکہ فقیہ کی رائے کن معاملات میں حجت ہے؟ احکام میں. عقائد میں فقیہ کی رائے حجت نہیں ہے. صحیح ہے، ایک متخصص کے طور پر آپ اس کی رائے لے سکتے ہیں کہ وہ فقیہ ہے، جاننے والا ہے، عالم ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ دلیل سے لیا جاتا ہے، تقلید سے نہیں لیا جاتا. عقائد میں تقلید نہیں، حرام ہے عقائد میں تقلید. عقائد میں آپ کو خود کیا کرنا ہے؟ دلیل سے سمجھنا ہے عقائد کو. جی یہ تھا نا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے دور پہ جب کوئی انبیاء نہیں تھا تو ولی ہوتے تھے، اوصیہ ہوتے تھے. اوصیہ اس لیے ہوتے تھے کہ وہی امت کی کو وہ نبی جیسے جو دور ہے غیبت کا، تو کہنے کو تو مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو میں اس کو اس چیز کا یقین کیسے دلاؤں؟ جیسے اب اس دور میں تو وسیع ہوتے تھے، میں دکھا سکتی تھی کہ بھائی یہ وسیع آپ ان سے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا. صحیح. اس دور میں کیا بتاؤں کہ بھائی یہ ہے وسیع کہ یہ غیبت ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمارے ہی اس امت میں غیبت واقع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ رشتہ امتوں میں بھی انبیاء کی غیبت واقع ہوئی ہے. مثلا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کتنے سال رہے مچھلی کے پیٹ میں؟ زندہ تھے لیکن چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں. اسی طریقے سے اور دیگر انبیاء، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، تو ایک طریقے کی غیبت تھی. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ غیبت کی زندگی ہے. غیبت سے مراد یہاں پر غیبت شخص ہے، شخصیت نہیں ہے. غیبت شخصیت ہے یہاں پر، غیبت شخص نہیں ہے. شخص موجود ہے، یعنی رسول خدا کی بعثت سے پہلے سب جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے. کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے کہ یہ قریش سے سب، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، یہ نہیں جانتے تھے. تو وہ ایک طریقے کی غیبت کی زندگی ہے. تو غیبت ایک تو ہر دور میں ہوئی ہے، یعنی انبیاء کا ایک فطرہ، جسے قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ ایک عرصہ گزرا ہے کہ جس عرصے میں اللہ نے انبیاء کو نہیں بھیجا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے امت کو بغیر کسی حجت کے چھوڑ دیا. اور حجت کیا تھی؟ دو ہی چیزیں تھیں. ایک اللہ کی کتاب تھی جو ہمارے درمیان موجود ہے، ایک اللہ کے وصی جو بھی ہمارے درمیان موجود ہے اگرچہ کہ وہ غیبت میں ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک غیر مسلم کو کیسے سمجھایا جائے کہ ہمارا جو وصی ہے وہ غیبت میں ہے. تو غیر مسلم کو پہلے تو سمجھانا پڑے گا کہ کوئی خدا ہے، پھر سمجھانا پڑے گا کوئی نبی ہے، اور پھر سمجھانا پڑے گا کہ اگر نبی ہے تو امام بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یعنی یہ تدریجی مرحلہ ہے. آپ ڈائریکٹ کسی کو غیبت پہ لا کے نہیں سمجھا سکتے ہیں. جب تک وہ ان پہلے 4 عقائد کا اعتراف نہیں کرے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا، اس وقت تک اس کو غیبت نہیں سمجھ میں آ سکتی. ایک نان مسلم ہے، ایک کرسچن ہے، ایک یہودی ہے، آپ اس کو مثال کے طور پر 12ویں امام کی غیبت سمجھائیں، کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جب ابھی تک وہ رسول خدا کی نبوت کو نہیں سمجھائے، رسول خدا کی بعثت کو نہیں سمجھائے. تو پہلے رسول خدا کی بعثت ثابت ہو، پھر جب بعثت ثابت ہو. اور غیبت کو ثابت کرنا ہمارے نزدیک روایات سے ثابت کیا جا سکتا ہے. غیبت کو عقلی دلائل سے، اگرچہ کہ کچھ عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن عقلی دلائل سے ثابت کرنا ایک مشکل کام ہے. 12 لوگوں نے کیا ہے، لیکن اصل جو غیبت کو ثابت کیا جا سکتا ہے وہ روایات اہل بیت اطہار. خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب اس دنیا میں ظلم و جور بڑھ جائے گا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ قیامت آنے میں ایک دن باقی رہ جائے گا، تو خداوند کریم اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میری اولاد سے ایک مہدی ظہور کرے گا، اور وہ دنیا کو ظلم اور جور سے ایسے خالی کر دے گا، عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے دنیا ظلم اور جور سے بھری بھی ہوگی. یہ شیعہ سنی دونوں متفق علیہ حدیث ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مہدویت کا عقیدہ ہے یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، یعنی اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. فقط فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ولادت نہیں ہوئی ہے، ولادت ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، غیبت میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ امام نہیں ہے بلکہ رسول خدا سے ایک مصلح ہوں گے، ایک مجدد ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ امام ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے. یعنی اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے، لیکن وہ شخصیت ہوگی یا نہیں ہوگی متفق علیہ کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے.
یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اس کے اوپر کسی مسلمان کی دو رائے نہیں ہے۔ خوب، بات سے بات کہاں چلے گئی؟ کیا بیان کر رہا تھا میں؟ ہاں، 12 صفات میں سے 2 صفات بیان ہو گئی، علم کی زندگی ہیں اور موت ہیں کس کی؟ جہل کی۔ یخبرکم حلمہم عن علمہم، ان کا حلم تمہیں ان کے علم کے بارے میں خبر دے گا۔ ان کا حلم، حلم کیسے بولتے ہیں؟ حلم کیسے بولتے ہیں؟ حلم نہیں پتہ، برداشت، بردباری، اردو میں اس کا ترجمہ ہے بردباری۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب بردباری کا بھی ترجمہ نہیں معلوم ہے، یعنی برداشت کرنا، تحمل، صبر و تحمل، فوراً سے طیش میں نہ آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے حلم۔ حلم اکثر اس مقام پر آتا ہے کہ جہاں پر کوئی شخص آپ کے حق میں کوتاہی کرے اور آپ اس کے ریئیکشن میں اسی کے جیسا ریئیکشن نہ کریں، یا اس کے ریئیکشن میں اس سے زیادہ شدید کوئی ریئیکشن نہ دکھائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے حلم سے کام لیا۔ مثلا نعوذ باللہ کوئی شخص آیا اور مجھے گالی دینے لگی مجھ سے، اور میں نستجیر باللہ اس سے بڑھ کر اس کو گالی دوں یا اسی کی جیسے اس کو گالی دوں، تو یہ کہا جائے گا کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ لیکن اگر وہ گالی دے اور میں برداشت کروں، بلکہ گالی کے مقابل میں اچھے الفاظ کو استعمال کروں، تو کہا جائے گا کہ اس نے حلم سے کام لیا، بردباری سے کام لیا۔ عالم کے لیے اکثر جو صفت ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہے وہ حلم ہے۔ روایت میں آیا کہ کوئی 2 شے آپس میں ایسی ملی ہوئی نہیں ہے کہ جتنا حلم علم کے ساتھ ملتا ہے، یعنی علم کی جو خوبصورتی ہے وہ حلم ہے۔ حلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی جہلا کی جہالت کو برداشت کرنا، جہلا کی جہالت کو کیا کرنا؟ برداشت کرنا۔ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، اور کوئی دیہاتی تھا جسے ہم بدو کہتے ہیں، اعرابی جسے کہتے ہیں، بار بار رسول خدا کی آبا کھینچے جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، یعنی جو جن میں تہذیب نہیں ہوتی یا مؤدب نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں؟ بار بار رسول خدا کی آبا کو پیچھے سے کھینچتے، اور اللہ کے رسول ہر مرتبہ اسے بالکل آرام سے دھیمے لہجے سے اس کو جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کئی بار اس نے کام کیا، اللہ کے رسول ہر مرتبہ تبسم کے ساتھ مسکرا کر اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ یخبرکم حلمہم عن علمہم، ان کا حلم تمہیں ان کے علم کے بارے میں خبر دے گا۔ عالم اگر حلیم نہ ہو، حلم نہ ہو، تو یہ اس میں نقص پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اس کو ہضم نہیں ہوا ہے ابھی۔ عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا ہے جب تک جہلا کی جہالت کو برداشت نہ کرے۔ اہل بیت اطہار نے یہی کام کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی سیرت کتنے واقعات ہیں، موجود ہیں تاریخ میں۔ امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ موجود ہے، امام زین العابدین کا واقعہ موجود ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ شامی کا واقعہ امام حسن مجتبیٰ کا، جب وہ آیا اور امام کو سب و شتم کرنے لگا، سب و شتم یعنی باقاعدہ منہ پر گالی دینا، نعوذ باللہ نستجیر باللہ۔ اس کے بعد بھی امام حسن نے کیا کہا؟ تو مجھے مسافر لگتا ہے، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو میرا کھانا حاضر ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے تو سواری حاضر ہے، جانے کا خرچہ نہیں ہے تو خرچہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں حلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلم۔ برداشت کیا، جہالت کو برداشت کیا۔ نہ صرف یہ برداشت کیا بلکہ صلح کے وقت جب صلح ہو چکی تو خود جو چاہنے والے تھے امام کے، وہ کیا کہنے لگے امام حسن کو کہ آپ نے ذلت کا ہاتھ دیا، آپ نے مومنین کو ذلیل کروایا، نعوذ باللہ۔ صلح کر کے آپ نے مومنین کو کیا کروایا؟ ذلیل کرایا۔ امام نے برداشت کیا، برداشت کی۔ چوتھے امام کا واقعہ، آ کر سب و شتم کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا۔ امام نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر گئے۔ اصحاب یہ سمجھنے لگے کہ امام اس کی گستاخی کا جواب دیں گے اور زیادہ شدید طریقے سے دیں گے، لیکن
جب پہنچے اس کے در پر تو کہا کہ تو نے جو باتیں کہی ہیں اگر مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو میں تیرے لیے اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم کا واقعہ موجود ہے، میں کئی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور ہر روز ایک شخص ہے جو امام کی توہین کرتا ہے، یہاں تک کہ جو امام کے اصحاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے قتل کر ڈالیں گے، کہا نہیں قتل نہیں کرو۔ اگلے دن امام جاتے ہیں اپنے خچر پر بیٹھ کر اس کی زمینوں پر چلے جاتے ہیں، خچر اس کی فصل کو رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور یہ وہیں سے چلانا شروع کر دیتا ہے، پہلے ہی خار کھاتا ہے امام سے، چلانا شروع کر دیتا ہے میری فصل تباہ کر دی۔ پہنچتے ہیں اس کے بعد کہا کہ یہ جو جتنی فصل تو نے لگائی ہے کتنا منافع متوقع ہے، جو بھی اس نے ایک رقم بتائی، امام نے اس سے دگنی رقم اس کو دی، اس سے دگنی رقم امام نے اس کو دی۔ یہ جو امام نے کام انجام دیا، اگلے دن جب دیکھا، جب مسجد نبوی میں آیا تو وہی شخص جو حد درجے کی بے احترامی کرنے والا تھا آج بڑے احترام سے مل رہا ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا، کہا کہ یہ بتلاؤ جو کام تم کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ اچھا تھا، جو کام میں نے کیا وہ زیادہ اچھا ہے؟ تم اگر اس کو قتل کر دیتے اس کی دنیا بھی خراب ہوتی اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی، میں نے جو کام کیا اس کی دنیا بھی سنوار دی، اس کی آخرت بھی سنوار دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نہ جانے کتنے ایسے واقعات ائمہ اطہار کی زندگی میں موجود ہیں، یہاں تک کہ اپنے شیعوں کی گستاخی کو برداشت کیا، اپنے ماننے والے اپنے چاہنے والوں کی گستاخیوں کو امام نے کیا کیا؟ برداشت کیا۔ یخبرکم حلمہم عن علمہم، ان کا حلم تمہیں ان کے علم کی خبر دے گا، وظاہرہم عن باطنہم، ان کا ظاہر تمہیں ان کے باطن کی خبر دے گا، یعنی ان کا ظاہر، ان کا رہن سہن تمہیں ان کے باطن کی خبر دے گا۔ ان کا ظاہر میں نماز پڑھنا تمہیں یہ بتلائے گا کہ ان کا باطن کس قدر پاک و پاکیزہ ہے۔ تم نے کسی کو ایسا نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا بدن لرز رہا ہو۔ تم نے کسی کو ایسا وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب وہ وضو کر رہا ہو تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ روایت کہتی ہے وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا۔ امام زین العابدین کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے بدن لرز کر رہ جاتا تھا، یہاں تک کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں بدن لرز جاتا تھا اور پروردگار عالم فرشتوں پر فخر سے کہتا تھا کہ کیا تم میری اس کنیز کو دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے اور میرے لیے عبادت کر رہی ہے۔ تو ظاہرم، ان کا ظاہر ان کے باطن کی خبر دیتا ہے، جس کا ظاہر یہ ہے، یعنی ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ آپ کہیں کہ تو ریاکاری کر رہے تھے۔ ریاکاری ایک مرتبہ ہوتی ہے، 2 مرتبہ ہوتی ہے، پھر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ صحیح ہے، اگر سب کے سامنے مثال کے طور پر ایک دفعہ بدن لرز رہا ہے تو گھر میں بھی تو نماز پڑھتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کسی کو یہ نقل کرنا چاہیے تھا کہ جب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر بدن نہیں لرز رہا تھا، جب سب کے سامنے تھے تو بدن لرز رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایسا نہیں تھا کہ ریاکاری ہو، بلکہ ایک خاص کیفیت تھی جو طاری ہو جاتی تھی، اور اس خاص کیفیت کے طاری ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ کئی مواقع پر چوتھے امام کی زندگی میں آپ پڑھتے ہیں بچہ گر گیا کنویں میں، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں بچہ کنویں میں گر گیا ہے اور پورا گھر شور مچا رہا ہے، یہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے، لیکن امام اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز جب پڑھ چکے کنویں کے نزدیک آئے اور اشارہ کیا، پانی بچے کو اوپر لے کر آیا۔ بچہ کون تھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہاں تک کہ آگ لگ گئی ہے گھر میں، نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے، لیکن پورے اطمینان کے ساتھ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچن میں دھیان ہے کہ دودھ رکھ کے آئیے، ابل نہ جائے۔ صحیح ہے؟ یا مثال کے طور پر مردوں کی مثال دوں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر دکان سے ہو کر آئے ابھی تو دکان کا حساب باقی ہے، ابھی وہ سارا حساب کہاں ہوگا؟ نماز میں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک
نماز جماعت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر پیش نماز کو شک ہو جائے نماز کی رکعات کی تعداد میں تو وہ جو مقتدی ہیں ان کے یقین پر اطمینان کر سکتا ہے، اور اگر مقتدی کو شک ہو جائے نماز کی تعداد میں تو وہ امام کے یقین پر اعتماد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پیش امام ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ نماز کی تیسری رکعت ہے، جبکہ جو میرا مقتدی ہے اس کو شک ہے یہ پتہ نہیں دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے، تو وہ میرے یقین پر اعتماد کر سکتا ہے، اور جیسی میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسی وہ نماز ختم کر لے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر برعکس ہو جائے، امام کو شک ہو جائے کہ یہ تیسری ہے چوتھی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھانے والے، بہرحال انسان ہیں ہم، غیر معصوم ہیں، ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو بس اوقات نماز پڑھانے والے کو شک ہو جاتا ہے کہ آیا یہ تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے، تو جیسے ہی وہ اشہد لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے فوراً سے پیچھے مقتدی کرتے ہیں بحول اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں بحول اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پیش امام کو شک ہے، پیش امام مقتدی کی رکعت پر اعتماد یقین پر اعتماد کر سکتا ہے، وہ کھڑے ہو جائے گا۔ تو دوسری رکعت میں تیسری رکعت 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں اگر آپ نے تشہد پڑھنا شروع کیا اور پورا نہیں کیا، شروع ہوتے ہی آپ کو یقین ہوا کہ نہیں یہ تیسری رکعت ہے، تو اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو نماز باطل تو نہیں، باطل نہیں، باطل نہیں ہے۔ تو ایک مولانا نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے انہیں شک ہوا کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ تشہد پڑھانا شروع کیا، تو پیچھے والے شخص نے بحول اللہ کہا، وہ کھڑے ہو گئے اور نماز ختم ہو گئی، تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے تیسری تھی؟ تو کہا میری 4 دکانیں ہیں، 3 کا حساب ہو گیا تھا، 1 کا باقی تھا۔ تو ان کا ظاہر کیا ہے؟ ان کی باطن کی خبر دیتا ہے۔ ظاہر کس کی خبر دیتا ہے؟ باطن کی خبر دیتا ہے۔ رہن سہن، رہنا، ائمہ اطہار نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ان کا ظاہر ان کے باطن کی خبر دیتا ہے۔ وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ، ان کا خاموش رہنا ان کی گفتگو کی حکمتوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، یعنی ان کی خاموشی بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ بس اوقات آپ اور ہم خاموش رہتے ہیں، اس وجہ سے کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یا تو معلوم نہیں ہے، یا بولنا نہیں آتا، یا کسی بھی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن ائمہ اطہار کا خاموش رہنا ان حکمتن ہے، حکمت کے تحت خاموش رہتے ہیں۔ جی، ان کا خاموش رہنا ان کی گفتگو کی حکمتوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یہ 3 صفات اور مزید بیان کی۔ اذا رأیتم المؤمن، حدیث ہے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا رأیتم المؤمن صموتا فادنوا منہ فإنہ یلقی الحکمہ، جب تم مومن کو خاموش دیکھو تو مومن سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اب یہ حکمت کو القاء کرنے والا ہے، حکمت کی بات کرنے والا ہے۔ تو مومن کی جو خاموشی بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ یہاں تو مومن کا تذکرہ ہے، جو امیر المؤمنین ہو اس کی خاموشی یقیناً حکمت کے تحت ہوگی۔ پھر اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صفت، لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ، اہل بیت اطہار حق کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی حق میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام وہ صفات ہیں جن صفات کو مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گویا امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر رہبری کا حق ہے، جی بیان کرتا ہوں، اگر رہبری کا کسی کو حق حاصل ہے تو وہ ان افراد کو حاصل ہے کہ جن کی صفات یہ پائی جاتی ہیں کہ یہ حق کی مخالفت نہیں کرتے، لا یخالفون الحق، حق کی مخالفت نہیں کرتے، ولا یختلفون فیہ، اور حق میں اختلاف پیدا نہیں کرتے۔ جن کی ذات گرامی کو عین حق قرار دیا ہو وہ کیسے حق کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ یعنی جو خود عین حق ہوں، اہل بیت اطہار عین حق شخصیت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
یعنی فاطمہ کا فعل قول فعل عین حق ہے، برحق شخصیت ہیں، یہ خود عین حق ہیں. علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو در پھیر دے جہاں پر علی ابن ابی طالب ہوں. یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ علی مع الحق والحق معہ وعلی لسانہ والحق یدور حیث ما دار علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق علی کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور حق وہاں جاتا ہے جہاں پر علی ابن ابی طالب جاتے ہیں. یعنی محور اور کسوٹی کس کو قرار دیا؟ اہل بیت اطہار کی ذات کو. یعنی اہل بیت اطہار کی شخصیت جہاں پر بھی ہوں گی وہاں پر حق ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کو کہیں ایک جگہ پر دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ پتہ نہیں یہ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں. جہاں پر اہل بیت اطہار ہیں وہ حق ہے. جنگ جمل میں ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں. کہا کہ کیوں پریشان ہوں؟ کہا پریشان اس وجہ سے ہوں کہ ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف بہرحال رسول خدا کی زوجہ ہیں. تو اللہ کے رسول مولا کائنات نے وہاں پر پہلے تو ایک قاعدہ کلیہ سمجھایا، اگرچہ کہ مولا کائنات وہاں پر یہ کہہ سکتے تھے کہ تم میرے بارے میں شک کر رہے ہو کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق ادھر جائے گا کہ جہاں پر علی جائیں گے. یہ حدیث سنا سکتے تھے مولا کائنات، لیکن مولا کائنات کو ایک قاعدہ کلیہ دینا تھا وہاں پر. اور شاید وہ جو آنے والا تھا وہ امام علی کو امام کی حیثیت سے نہیں پہچانتا تھا، یعنی حجت خدا اور معصوم کی حیثیت سے نہیں پہچانتا تھا، بلکہ صحیح ہے امت کی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ نمازی، پرہیزگار، رسول خدا کے داماد اور جنگوں میں پیش رہنے والے، اس حیثیت سے پہچانتا تھا. لہٰذا اس کو جو امام نے ایک قاعدہ کلیہ دیا وہ غیر معصوم کے لیے تو حتماً فٹ آتا ہے، لیکن جو معصوم ہستیاں ہیں وہ تو ہے عین حق، لیکن وہ قاعدہ معصوم ہستیوں پر بھی فٹ آتا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا يعرف الحق باقدار الرجال، لا يعرف الحق باقدار الرجال، حق کو شخصیتوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، حق کو شخصیتوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا. بل الرجال يعرفون بالحق، بلکہ شخصیتوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آج میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، مثال کے طور پر عمامہ لگایا ہوا ہے، اباکامہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. میری شخصیت اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حق ہے. بلکہ آپ پہلے حق کو پہچانیں اور پھر یہ پہچانیں کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا حق نہیں ہے. یہ غیر معصوم کے بارے میں غیر معصوم. لیکن اگر کوئی معصوم ہستی بیٹھی ہو تو اس خود معصوم ہستی کا ہونا کیا ہے؟ حق ہے. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ پتہ نہیں حق کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جنگ جمل میں، جنگ صفین میں ہوتا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پتہ نہیں علی حق پر ہیں یا نہیں ہے. علی جہاں پر ہیں وہاں پر کیا ہے؟ حق ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ دوسرے طریقے سے آیا تھا اور ایک قاعدہ کلیہ دینا تھا، لہٰذا اس کو مولانا نے اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو حق کو شخصیتوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے، جسے آپ شخصیت پرستی کہتے ہیں. شخصیت پرستی غیر معصوم کی شخصیت پرستی نہیں ہو سکتی، غیر معصوم کی شخصیت پرستی نہیں ہو سکتی. لیکن جو معصوم ہستیاں ہیں خود اللہ نے کہا کہ ان کی شخصیت کو مانو، منوایا. جہاں ماننے والی بات آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ معصوم ہستی ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی. کوئی قید و شرط نہیں لگائی. جس طریقے سے اللہ کی اطاعت بعینی اسی طریقے سے رسول کی اطاعت. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو رسول ہم جیسا رسول ہے، جس طریقے سے ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے اس سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم نعوذ باللہ گناہ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ ہم جیسا اسی طریقے سے ہم جیسا رسول ہوتا تو پھر ایک بریکٹ میں ایک قید لگانی چاہیے تھی، کنڈیشن لگانی چاہیے تھی. دیکھو میری اطاعت کرو، ہمارے رسول کی اطاعت کرو. کب؟ جب یہ حق بول رہا ہو.
لیکن یہ نہیں کہا کہ جب یہ حق بول رہا ہو، اس لیے کہ رسول ہے اس کا مطلب ہے کہ کیا ہے، عین حق ہے. پھر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ رسول بھی ہو اور پھر آپ کہیں کہ پتہ نہیں حق کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جب ایک مرتبہ آپ نے رسول مان لیا اس کا مطلب کیا ہے، عین حق ہے، عین حق. ہاں رسول ماننے سے پہلے آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ نے رسول نہیں مانا، لیکن جب آپ پہچان چکے ہیں کہ یہ رسول ہے، حجت خدا ہے، تو اب دو رائے نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی نے ایک صحابی کو کیا جواب دیا تھا جب سوال پوچھا کہ کیوں آپ نے امیر شام سے صلح کر لی، تو جواب میں کیا کہا تھا امام نے، لست بحجت اللہ، کیا میں اللہ کی حجت نہیں ہوں، حجت خدا نہیں مانتے ہو مجھے؟ کہاں مانتے ہیں. کیا نہیں مانتے ہو کہ میرے نانا نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کہاں کہا تھا. کیا نہیں مانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا تھا کہ امامان قاما و قعدہ، دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے جنگ کریں یا صلح کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا ہر فعل عین حق ہے. ہم جنگ کریں عین حق ہے، ہم صلح کریں عین حق ہے، ہم بیٹھ جائیں عین حق ہے، ہم کھڑے ہو جائیں عین حق ہے. تو لہٰذا آپ امام کے کسی فعل پر کوشچن مارک نہیں لگا سکتے ہیں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، فلاں نے یہ کیوں کیا، فلاں نے یہ کیوں نہیں کیا، امام حسین نے جنگ کی، امام زین العابدین نے کیوں نہیں کی، امام حسن مجتبی نے کیوں نہیں کی، دیگر ائمہ اطہار نے مثال کے طور پر کیوں جنگ نہیں کی، کیوں جو ہے وہ برسر پیکار نہیں ہوئے. آپ امام کے فعل کو تعین کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ نے امام مان لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ امام کا ہر فعل عین حق ہے، برحق ہے. کوئی سوال؟ سورہ کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، بالکل کچھ آیت ہیں اس طریقے کی، اب قرآن مجید میں بھی آئی نہیں، اس طریقے سے وہ آیا ہے نہیں آیا مجھے فی الحال ابھی ذہن میں نہیں ہے. جی جی مطلب سوال نہیں سمجھا. صحیح نکال دیا پھر واپس لیا ہے. دونوں کام برحق تھے، دونوں کام اپنی جگہ صحیح تھے، نکالنا بھی صحیح تھا، واپس لانا بھی صحیح تھا. یہ جب بھی آپ معصوم علیہ السلام سے کوئی بھی کام دیکھیں تو ہمیشہ ہم کہیں گے کہ دونوں کام کیا ہیں، صحیح ہیں. پہلے کام کی حکمت کچھ اور تھی جو ہمیں معلوم نہیں ہے، دوسرے کام کی حکمت کچھ اور ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو نکال دے اور کسی کو دوبارہ بلا لے تو یہ یقیناً حکمت کے تحت ہے، اور اس کی حکمت امام معصوم جانتے ہیں یا رسول خدا جانتے ہیں، اور دونوں کام برحق ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا والا کام حق پر نہیں تھا یا دوسرا والا کام حق پر نہیں تھا. میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک شخصیت کو رسول مان لیا، حجت خدا مان لیا، تو پھر اس کے کسی بھی ایکٹ کے اوپر آپ سوالیہ نشان، اس لیے کہ آپ کا سوالیہ نشان جائے گا کہاں پر کہ آیا یہ رسول ہے یا نہیں ہے، آیا یہ حجت خدا ہے یا نہیں ہے، آیا یہ امام ہے یا نہیں ہے. آپ کا سوال وہاں پر ہونا چاہیے. اگر وہاں پر سوال کلیئر ہے، اس کا جواب کلیئر ہے کہ ہاں یہ حجت خدا ہے، یہ رسول ہے، یہ امام معصوم ہے، تو پھر اس کے بعد کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. تو کہا کہ یہ مخالفت نہیں کرتے حق کی، اور حق میں اختلاف بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ہستیاں وہ کیا ہیں، عین حق ہیں. جیسے کہ جناب ام سلمہ سے روایت موجود ہے، جب شام سے کچھ افراد آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ علی کو سب و شتم کرتے ہو. یہ روایت جو ہے وہ فریقین میں موجود ہے، صحیح روایت ہے. میں نے سنا ہے کہ تم علی کو سب و شتم کرتے ہو، کہ جب امیر شام کا دور تھا تو پھر سب و شتم کیا جاتا تھا مولا کائنات کو. کہا کہ ہاں سب و شتم کیا جاتا ہے. تو کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن معہ، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی تم علی پر سب و شتم نہیں کرتے، گویا کس پر سب کرتے ہو، قرآن پر. اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے
مجھے سب وہ شتم کیے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتاب اللہ فیکم نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم ونحن نعلم۔ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جس میں تم سے پہلے والوں کی خبر بھی موجود ہے، تمہارے بعد میں آنے والوں کی خبر بھی موجود ہے، اور جو آپس میں تمہارا اختلاف ہے اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ نحن نعلمہ، لیکن ہم اس قرآن کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن کا علم کس کے پاس موجود ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد اگلی صفت بیان کی اس خطبے میں 8ویں اور 9ویں صفت، ہم داعم الاسلام و ولائج الاعتصام۔ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ کیا ہیں؟ اسلام کے ستون ہیں۔ و ولائج الاعتصام، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جہاں پر پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں۔ یعنی امت اگر پناہ چاہتی ہے تو کہاں پر آنا پڑے گا؟ اہل بیت اطہار کے سائے میں آنا پڑے گا، اہل بیت سے متمسک ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار کے مطابق گزارنا پڑے گا، تب نجات اور پناہ جو ہے وہ ممکن ہے، ورنہ تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 صفات اور بیان کی، بہم عاد الحق و الی نصابہ۔ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے حق اپنے نصاب پر واپس آ جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے وسیلے سے، اہل بیت اطہار کے ذریعے سے حق اپنے نصاب پر کیا آ جاتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ جب امام کو ظاہری خلافت ملی تو امام ممبر رسول پر کہاں بیٹھے؟ جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے۔ خلیفہ اول کہاں بیٹھتے تھے؟ ایک سیڑھی چھوڑ کر، احترام میں ایک سیڑھی چھوڑ کر۔ دوسرے خلیفہ ان سے بھی ایک نیچے، تیسرے اور نیچے۔ اور مولا کائنات جب خلافت ملی تو کہاں بیٹھے؟ پہلی سیٹ پر۔ گویا امام یہ بتلا رہے تھے کہ میں جانشین رسول خدا ہوں، رسول خدا میرا وہی مقام ہے جانشین ہونے کی حیثیت سے کہ جو رسول خدا کا مقام ہے۔ اور پھر ممبر پر بیٹھ کے امام نے کون سی آیت پڑھی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق واپس آ گیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل مٹ جانے والا ہے۔ یہی آیت 12ویں امام نے بھی تلاوت کی تھی، جب ولادت ہوئی تو اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اہل بیت اطہار کے ذریعے سے حق کیا ہوتا ہے؟ اپنے نصاب پر واپس آ جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے ذریعے سے حق اپنے نصاب پر واپس آ جاتا ہے۔ وانزاح الباطل عن مقامه، اور باطل اپنے مقام سے کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ وانقطع لسانه عن منبته، اور باطل کی زبان اس کے ریشے سے کٹ جاتی ہے، اس کی جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار جب برسر اقتدار آتے ہیں، اہل بیت اطہار کو جب موقع ملتا ہے تو اہل بیت اطہار باطل کو بالکل جڑ سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ 3 صفات بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا کہ عقل الدین عقل رعایت و رعایت لا عقل سماع و روایت فإن رواة العلم کثیر و رعاتہ قلیل۔ کیا فرق ہے ہم میں اور امت میں، یعنی ہم میں اور اصحاب میں کیا فرق ہے؟ عقل الدین، اہل بیت اطہار نے دین کو سمجھا عقل رعایت، محفوظ کرتے ہوئے، یعنی روایات کو، علم کو فقط لیا نہیں ہے، علم کو ہضم کیا ہے، سمجھا ہے۔ ورعایت، اور دین کی رعایت بھی کی ہے، دین کو سمجھا بھی ہے اور دین کی رعایت بھی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور پھر اس کے بعد خود شراب خوری میں بھی مبتلا ہیں، جیسے کہ بنو امیہ کے اکثر خلفاء یہی تھے، کہتے تھے شراب حرام ہے۔ متوکل عباسی شراب کے نشے میں دھن ہے،
اور امام کو بلاتا ہے 10ویں امام کو، اور امام کو بھی شراب پیش کرتا ہے کہ آپ بھی شراب نوش فرمائیے۔ امام نے جواب دیا کہ میرا خون اور میرا گوشت شراب کی نجاست سے پاک ہے۔ اس جملے نے نہ جانے کیا تاثیر کی، تو کہا کہ مجھے کچھ اشعار ارشاد فرمائیے کہ جس سے میرے لیے واعظ و نصیحت ہو۔ امام نے کچھ اشعار ارشاد فرمائے کہ جس سے متوکل عباسی زار و قطار رونے لگا۔ بہرحال یہ خلفاء کی عادت تھی کہ وہ کچھ واعظ و نصیحت سنتے تھے تو روتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی اپنی زندگی پہ آ جاتے تھے اسی ڈگر پہ۔ تو مسلمان مملکت کا خلیفہ ہے لیکن اس کے باوجود شراب خوری میں مبتلا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار نے دین کو فقط سمجھا ہے، دین کو سمجھا بھی ہے اور دین کی رعایت بھی کی ہے، دین پر عمل بھی کیا ہے۔ لا عقل سماع و روایت، فقط دین کو سنا اور روایت کرنا کام نہیں ہے۔ ہم میں اور اصحاب میں یہ فرق ہے، ہم نے دین کو سمجھا بھی ہے، دین کی رعایت بھی کی ہے۔ دیگر افراد نے دین کو فقط سنا ہے اور آگے جا کے بیان کر دیا، جیسے میں ابھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فقط سنا اور بیان کر دیا، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ، علم کی روایت کرنے والے، علم کو سنانے والے بہت زیادہ ہیں۔ فیس بک پورا بھرا پڑا ہے، آپ کا واٹس ایپ پورا بھرا پڑا ہے، صحیح، صبح ہوتی ہے نہ جانے کتنی پوسٹیں آتی ہیں جو بھری ہوتی ہیں علم سے، اہل بیت اطہار کی حدیث سے۔ علم کو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، علم کو سنانے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن علم کی رعایت کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہت کم ہیں کہ جو سناتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔